27واں سپارہ خلاصہ قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز جس آیت سے کیا، اور یہ سورۃ الذاریات جو ہے، اس میں بھی اللہ نے ان صورتوں میں بڑی باتیں کی اس سپارے میں۔ اب صورتیں چھوٹی ہوتی جائیں گی لیکن باتیں بڑی گہری ہیں۔ اس سپارے کا آغاز اللہ نے یہاں سے کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ اس سپارے کا آغاز اللہ نے یہاں سے فرمایا، اور یہ سپارہ ہے نا 27واں، اس میں 7 صورتیں ہیں۔ آخری سورۃ الحدید کے علاوہ سب مکی ہیں، صرف سورۃ الحدید جو مدنی ہے، اور سورۃ الذاریات ہے، سورۃ الطور ہے، سورۃ النجم ہے، سورۃ القمر ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے، اور سورۃ الحدید ہے۔ سورۃ الذاریات میں جو 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کہتے ہیں اس کی 15-19 نمبر آیت کو آپ پڑھیں گے، اللہ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیک اعمال انجام دینے والے، رات کو تھوڑا سونے والے، سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے، اور ان کے اموال میں یعنی مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے ان کے مالوں کے اندر۔ یہ سورۃ الذاریات کی 15-19 نمبر آیت، یہ ساری خوبیاں متقین کی صفات ہیں۔ سحری کے وقت مانگتے ہیں یعنی تہجد میں، اور نیک اعمال یعنی ان کا جو اللہ انجام دیتا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث سب کچھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور فرمایا بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سے، اور مال کو خرچ کرتے ہیں ضرورت مندوں پر جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی 56 نمبر آیت میں بھی ایک ایسی بات کی، فرمایا کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، اللہ کہتے ہیں میں جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ فرشتوں کی عبادت اور انسانوں کی عبادت میں فرق ہے، یعنی فرشتوں کو اگر عبادت صرف اس طرح کی دیکھنی ہے تو اللہ کو بڑی ہے، ہر فرشتہ ہر وقت اللہ کو پکار رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، ان کی روٹی بھی یہی ہے، اللہ کو پکارنا، اذکار کرنا۔ انسان کی عبادت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب نماز پڑھو تو یقین رکھا کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ یقین پیدا نہیں ہوتا تو یہ ایمان ضرور رکھا کرو اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، یعنی اس لیول کی جا کر۔ اور پھر کہا کہ گناہوں پر رو، فرشتے گناہ نہیں کرتے، انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں پر رونے والی چیز کو پسند کرتا ہے، صرف جنت کے لیے رونا پسند نہیں کرتا، گناہ پر۔ فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو گناہ کرے گی، تمہیں مار دوں گا میں۔ مستقل گناہوں پر نہیں ڈٹنا، لیکن جو خود ہو رہے ہیں، جو ہو جاتے ہیں انسان سے بحثیت انسان، اس پر معافی مانگتے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، نمازیں پڑھ کر، خرچ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا مقصد حیات اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اس سے آگے رزق کمانا نہیں ہے، یعنی رزق محض ضرورت ہے، بقدر ضرورت جتنا آپ چاہتے ہیں کمائیں، دین کو مضبوط کرنا، اللہ زیادہ نوازتا رہے، زیادہ کماتے رہیں، لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور اسی پر رہنا اور دین کا چھوٹ جانا، اس کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی۔ 56 نمبر ہے سورۃ الذاریات کی، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الطور ہے، اس کا موضوع آخرت ہے۔ اللہ نے کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کی قسم اٹھا کر کہا قیامت برپا ہو کر رہے گی، یعنی آخرت نے آ کر رہنا ہے، کوئی جتنا مرضی جھٹلا لے۔ بڑے لوگ ابھی منکر قیامت، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں منکر موت تو نہیں ہو سکتے نا، مرنا تو ہے نا، ہو کر دکھائے۔ جس مرضی مذہب میں رہے، جس مرضی کتاب کو مانے نہ مانے، اللہ کی مانے نہ مانے، مر جانا ہے آپ نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی سائنس آپ کو نہیں بچا سکتی۔